النار هم فیہا خالدون. اور جو اب ایسی حرکت کرے، اسلام آ چکا، قرآن آ چکا، اللہ کا حکم آ چکا، اللہ نے واضح حکم دے دیا کہ سود حرام ہے، سود نہیں کھانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اس کا حکم ارشاد فرما دیا. اس کے باوجود اب کوئی کر رہا ہے. اب یہاں تو دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، اور سود کی اقسامیں یہاں تو بیان ہو رہی ہیں. یہاں چونکہ یہ ایسے ہے تو ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہے تو ایسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ومن عاد فاولئک اصحاب النار، جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، اور دوزخ میں جو جائے گا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا اس کے اندر. یاد رکھو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یعنی جو سود کھائے، سود لے رہا ہے اور کھا رہا ہے، تو نبی اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اگر تم ایسا کرو، کیسا؟ یعنی سود کا کاروبار نہیں چھوڑنا، تو فرمایا پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا، اللہ رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر ایسا نہیں، سود جو کھاتا ہے اللہ اس کے لیے فرماتے میں رب ہو کے اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میرے بھائیو یہ یاد رکھو، جنگ کس سے؟ اللہ کہتا میں اس سے کرتا ہوں. اب ہے کوئی دنیا کا طاقتور سے طاقتور انسان جو اللہ سے جنگ کر کے جیتے؟ نہیں ہو سکتا. ماں سوا ذلت و رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہی دینے والے، لکھنے والے، ان سب پر اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، نبیوں کی بھی لعنت ہے، اور قیامت تک مومنین کی بھی لعنت ہے. اس پر لعنتیں برستی ہیں، اور جہاں لعنت برسے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آیا کرتی. جو گھر سود پہ چلتا ہو، سود کے پیسوں سے گھر کا راشن آ رہا ہے، سود کے پیسوں سے لباس آ رہا ہے، سود کے پیسوں سے پلاٹ خریدا جا رہا ہے، اور اس گھر میں بیٹھ کے آپ کہے جی ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی، بے چین رہتے ہیں. بے چین اس لیے رہتے ہو کہ وہ مال کھا رہے ہو، وہ مال پہن رہے ہو، اس مال کے بنائے ہوئے گھر میں رہ رہے ہو جو اللہ رسول کی ناراضگی سے حاصل کیا گیا. اس لیے سود سے توبہ کرو. یاد رکھو یہ بات لکھ لیں، میں بڑی واضح طور پہ بتا دیتا ہوں. اسلام کے اندر 3 چیزیں ہیں، قرضے کی 3 چیزیں ہیں. باقی ٹھیک ہے علماء، موجودہ علماء نے بھی اس میں کچھ رعایتیں کر دی اور پہلے بھی، مگر آپ قرآن پاک کو بغور پڑھیں. 3 چیزیں ملتی ہیں. تم سے کوئی پیسے مانگے، ایک کیا ہے؟ نمبر 1، اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہارے پاس ہے، تو کیا کرو؟ اگر تم سمجھتے یہ بندہ ضرورت مند ہو، اس کی ویسے ہی ضرورت پوری کر دو اللہ کی رضا کے لیے. تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اب وہ آدمی تقاضا کرتا ہے بھئی مجھے بطور قرض دے دو، تو اس کی دوسری وجہ کیا ہے کہ آپ اس کو قرض حسنہ دے دیں. ہو جائے تو واپس کر دینا، نہ ہو تو ٹھیک ہے. تیسری، قرض متعین دے دیں. آج لے جا بھائی، مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ میرے پیسے واپس دے دینا. یہ 3 شکلیں نکلتی ہیں. اس کے علاوہ جتنی جمع تفریق کی گئی ہے ماں سوا سود کے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کوئی ذرائع ہو، کوئی طریقہ ہو، وہ کسی بھی طریقے کا ہو، آپ یہ کریں یہ ہو جائے گا، یہ کریں یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں. ہاں اس کے علاوہ ہے تو ایک تجارت کا راستہ ہے جس کو اللہ رسول نے جائز اور حلال کیا. آپ تجارت کریں، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تجارت کریں، چیزیں خریدیں بیچیں، اس پہ جو نفع حاصل کریں وہ جائز ہے. مگر سود کے لیے
فرمایا جو ایسا کرے گا اس سے باز نہیں آئے گا، اس سے باز نہیں آئے گا. پھر فرمایا من اللہ و رسولی، اللہ رسول سے لڑائی کے لیے وہ تیار ہو جائے، اللہ رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. تو حضرات گرامی قدر، اس لیے سود سے بچو. قرآن تو حکم دیتا ہے جہاں تمہیں شک ہو جائے، تمہارا ذہن یہ کہے کہ ہو سکتا ہے یہ سود ہو سکتا ہے جائز ہے، کہا اس جگہ سے بھی بچ جاؤ. یہ متشابہات ہیں، کہا بچو، اس سے بچ جاؤ. بڑے واضح احکام اللہ نے فرمایا. اور پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، سود کو اللہ ہلاک کرتا ہے. اور ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جائے اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں سود کا کاروبار ہے، بڑا بڑھ رہا ہے، مگر جب وہ دڑام سے گرتا ہے، ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں سود کے پیسے لے کے گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، مگر اولاد میں سے کوئی ایک ایسی نافرمان ترین نکلی، اس نے سارا کچھ ہی بیچ دیا، کیونکہ درد نہیں تھا، محنت سے نہیں کمایا. جو پیسہ تم محنت سے کماؤ گے، یہ یاد رکھو، محنت سے کما کر پھر جو پیسہ تم کھاؤ گے، کماؤ گے، لگاؤ گے، اس کا تمہیں درد ہوگا، وہ جلدی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ جب تم محنت کرتے ہو اس محنت میں اللہ اپنی رحمت شامل کرتا ہے. اور جو حرام ذرائع سے آتا ہے پھر وہاں تو لعنتیں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے.